بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 171 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیات مخاصمہ اور آیات الاحکام کے تفسیری عناصر کا بیان پڑھیں گے۔ فعمدۃ التوجیہ فی آیات الجدل تحریر مذاہب الفرق الباطلہ وتنقیح وجوہ الالزام، وفی آیات الاحکام تصویر صورت المسئلہ وبیان فوائد القیود من الاحتراز او غیرہ، وفی آیات التذکیر بآلاء اللہ تصویر تلک النعم وبیان مواضعها الجزیہ، وفی آیات التذکیر بأیام اللہ بیان ترتب بعض القصص علی البعض وإیفاء حق التعریض الذی یرد فی اثناء سرد القصہ، وفی التذکیر بالموت وما بعدہ تصویر تلک الامور وتقریر تلک الحالات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، فعمدۃ التوجیہ فی آیات الجدل، لہذا آیات مخاصمت کی عمدہ توجیہ مخالف فرقوں کے مذاہب کا بیان، و تنقیح وجوہ الالزام، اور وجہ الزام کی تنقیح ہے، وفی آیات الاحکام، اور آیات الاحکام کی عمدہ توجیہ تصویر صورت المسئلہ، مسئلے کی صورتوں کو بیان کرنا، و بیان فوائد القیود، اور قیود کے فوائد، من الاحتراز و غیرہ، احتراز وغیرہ کو ذکر کرنا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے علوم خمسہ کی تفسیر کے بنیادی اور اہم عناصر کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آیات المخاصمہ کی تفسیر کے دو عنصر بیان کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد آیات الاحکام کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد تذکیر بآلاء اللہ، اور پھر تذکیر بأیام اللہ، اور پھر تذکیر بالمعاد وغیرہ کو ذکر کیا۔ تو ہم آج کے سبق میں آیات المخاصمہ اور آیات الاحکام کی تفصیل پڑھیں گے۔ آیات مخاصمہ کی تفسیر کے دو عنصر ہیں، نمبر ایک فرق باطلہ کے عقائد و نظریات کا بیان، اور نمبر دو آیت میں مذکورہ تردیدی دلائل کی وضاحت۔ جو آیت میں تردیدی دلائل ہیں ان کی وضاحت کرنا، یہ آیت مخاصمہ کا تفسیری عنصر ہے اور بنیادی اہم عنصر ہے۔ نمبر ایک، مثال کے طور پر فرق باطلہ کے عقائد و نظریات کا جو بیان ہے اور آیت میں مذکورہ تردیدی دلائل کی جو وضاحت ہے، اس کی مثال جو ہے وہ آیت کریمہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم کے اندر ہے۔ اب اس کی تفسیر میں دو چیزوں کا تذکرہ کافی سمجھا جاتا ہے۔ نمبر ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت چونکہ خرق عادت کے طور پر ہوئی تھی، بغیر باپ کے ہوئی تھی، اس لیے نصارہ جو ہیں، عیسائی جو ہیں، وہ آپ کو ابن اللہ مانتے تھے۔ اور دوسرا اس کی جو تفسیر ہے وہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ کے رد میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قضیہ پیش کر کے نصارہ کو مسقط جواب دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے۔ جب وہ ابن اللہ مانتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ابن اللہ مانتے تھے خرق عادت پیدائش کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کمثل آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کو تشبیہ دے کر یہ بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تو اس سے زیادہ بھی حیرت ناک ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں کم از کم ماں کا واسطہ تو تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں ماں کا واسطہ بھی نہیں تھا، باپ کا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ماں کا تھا۔ جبکہ آدم علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کوئی نہیں مانتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری اسباب کے فقدان یا ان میں کمی ہو جانے سے، یا خلاف معمول کسی چیز کے وجود میں آ جانے سے نہ اس کی خدائی ثابت ہوتی ہے، اور نہ خدا زادگی یعنی خدا کا بیٹا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب ظاہری اسباب کا فقدان ہے، اس میں باپ نہیں ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا ہے، یا ظاہری اسباب میں کمی ہو جائے یا خلاف معمول کوئی چیز وجود میں آ جائے، تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔
تو جس طرح اس آیت کے اندر غلط عقیدے اور نظریے کا بیان ہے فرق باطلہ کے، اور اسی طرح آیت جو تردیدی دلائل ہیں ان کی وضاحت ہے، یہ آیت مخاصمہ کی تفسیر کے دو عناصر ہیں۔ ان دو عناصر کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ آیات مخاصمت کے اندر ان دو عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ آیات الاحکام کے بھی دو عنصر ہیں، نمبر ایک صورت مسئلہ کی توضیح، نمبر دو آیت میں اگر کوئی قید مذکور ہو تو اس کی حیثیت کا بیان۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اب اس کی تفسیر میں مسئلے کی صورت ذکر کی گئی ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور ذبح کے وقت اسی غیر کا نام بھی لیا جائے، تو ایک عنصر اس کی تفسیر کا یہ ہے۔ اور دوسرے عنصر کو سمجھنے کے لیے آیت کریمہ لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کی تفسیر دیکھنی پڑے گی کہ مفسرین نے ان خفتم کی قید کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ وہ احترازی نہیں، واقعی ہے، یعنی لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کفار تمہیں جو ہے وہ آزمائش میں ڈالیں گے۔ تو اب یہاں پر ان خفتم کی جو قید ہے یہ احترازی نہیں ہے بلکہ یہ واقعی ہے، ایسا جو ہے وہ کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے جو ہے اس عنصر کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو جو آیات الاحکام ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تفسیری دو عنصر ضروری ہوتے ہیں، صورت مسئلہ کی توضیح کرنی چاہیے، نمبر دو آیت میں اگر کوئی قید ہے تو اس کی حیثیت کا بیان بھی لازمی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا۔ اب اس آیت کے اندر ان اردنا تحصنًا کی جو شرط ہے اس کے واقعی ہونے کی جو ہے وہ کتب تفسیر کے اندر تصریح موجود ہے کہ یہ شرط احترازی نہیں ہے بلکہ واقعی ہے، واقعتاً یہ شرط پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آیات الاحکام کے یہ دو عنصر ہوئے، صورت مسئلہ کی توضیح اور وضاحت کرنا، آیت میں اگر کوئی قید مذکور ہو تو اس کی حیثیت کا بیان کرنا بھی یہ آیات الاحکام کے بنیادی عناصر میں شامل ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات مخاصمہ اور آیات الاحکام کے تفسیری عنصر کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے، اور ان دونوں کے دو تفسیری عناصر ہیں۔ آیات مخاصمت کے جو تفسیری عناصر ہیں وہ ہے فرق باطلہ کے عقائد و نظریات کا بیان، نمبر دو آیت میں مذکورہ تردیدی دلائل کی وضاحت، یہ دو بنیادی عناصر ہیں آیات مخاصمہ کے۔ اور آیات الاحکام کے بنیادی عناصر میں جو ہے وہ بھی دو ہیں، نمبر ایک صورت مسئلہ کی توضیح اگر اس کی ضرورت ہو، اور نمبر دو آیت میں اگر کوئی قید مذکور ہو تو اس کی حیثیت کا بیان۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ان دونوں کو تفصیل اور مثالوں کے ساتھ پڑھا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیات مخاصمہ کے تفسیری عنصر کیا ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے، یعنی صرف ان عناصر کا ذکر کرنا ہے، تفصیل اور مثالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر دو دوسرا سوال ہے آیات الاحکام کے تفسیری عناصر یا تفسیری عنصر کیا ہیں، ان کا بھی آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے۔ اس میں بھی تفصیل اور مثالوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اختصار کے ساتھ آپ نے دونوں چیزوں کے، آیات مخاصمت کے اور آیات الاحکام کے تفسیری عناصر کا ذکر کمنٹ باکس میں کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔